اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر 5 چیزیں نہ پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی بندہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو، نہ ہی کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ البینہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے لیے تابع داری کو، فرما برداری کو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسری چیز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے۔ اگر عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عبادت کتنی ہی پیاری کیوں نہ لگے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی عمل میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے تو وہ عمل تمہارا برباد ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے عمل کرو گے تبھی وہ عمل قابل قبول ہے۔ تیسری چیز عبادت کرتے ہوئے آدمی کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، یعنی بندہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتا رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں کرتا ہے، جنت کی طلب اس کے دل میں نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ جہنم سے خوف نہیں کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے، تو اس کی عبادت درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الاسراء آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، یعنی یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اور کفار لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن نیک بندوں کو پکارتے ہیں، وہ نیک بندے خود اللہ رب العالمین کا تقرب تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کی عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے، جو ڈرنے والی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ رب العالمین کی عبادت تبھی مقبول ہوتی ہے جب بندے کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اگر دل میں اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، اگر اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت دل میں پائی جاتی ہے، دنیا کی محبت، ماں باپ کی محبت یا کسی اور چیز کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اللہ کی محبت پر غالب ہے، تو گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں خالص نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ لیکن مومن لوگ کون ہیں؟ مومن لوگ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی ایمان والا ہے۔